الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج خوبصورت دن جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میرا عنوان آیت کا مختصر حصہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تک. یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک اللہ کا قرب حاصل کرنا اور دوسرا قرابت داروں کی محبت حاصل کرنا. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت الحمد سے لے کر والناس کی ہر حرف اور قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت قرآن میں جو بات ارشاد فرما رہا ہے دو چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ ایک اللہ کا قرب اور دوسری چیز سونے نبی کی آل اولاد کی محبت. اب اللہ کا قرب بھی تبھی انسان حاصل کر سکتا ہے جب اس کے نامہ اعمال میں یہ چند چیزیں پائی جاتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ کلمہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لے. دوسری چیز نماز کی پابندی کرے، نماز کی ادائیگی ادا کرے. تیسرا روزہ رکھے. چوتھا حج فرض ہے تو حج ادا کرے. پانچواں زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے. یہ 5 بنیادی اہم رکن ہیں، اصول ہیں
کہ جب انسان ان ساری چیزوں پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ کا قرب بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر رہی بات کہ صرف یہی 5 چیزیں ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی ہے، تو اس کے علاوہ ایک پورا جہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہوا ہے، جس کو حقوق العبد حقوق العباد کہتے ہیں۔ پہلوں کا تعلق حقوق اللہ سے تھا کہ وہ چیزیں جو خاص اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انسان اگر ان چیزوں میں کمی کوتاہی کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو ان افعال کے اندر پکڑ بھی لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے فضل سے ان کو معاف بھی کر دے، کیونکہ یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حقوق اللہ کہ اللہ کا حق، اسی کے زمر میں جو دوسری چیز میں نے بیان کی ہے کہ حقوق العبد بندوں کے حقوق، تو اس میں ہر وہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ سب سے پہلے چیز اگر میں بیان کروں تو وہ ماں باپ ہے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں اگر پالو تو اس کے ساتھ نرمی والا سلوک، اور ان کو جب تم پکارو ان کے ساتھ جب بات کرو تو احسن انداز میں طریقے کے ساتھ محبت کے ساتھ ان سے بات کرو۔ تو حقوق العبد کے اندر ماں باپ کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر بہن بھائیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر اپنی اولاد کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر دوست احباب کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، حقوق العبد کے اندر تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حق جو اللہ نے ثابت کیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا قرب نصیب اور اللہ کا قرب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کا قربت، اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر انسان بظاہر دنیا پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہیں 7ویں آسمان سے اوپر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور 7ویں زمین کی اس 7ویں تہ سے نیچے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو میں رائی کے دانے کے برابر اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ سب میں جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے عظیم اللہ کے بندوں نے، اللہ کے دوستوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ تو جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر قرآن ہی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہی اسی انداز کو کہتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے۔ اسی انداز کو دنیا والے مفسرین، محدثین، علماء کرام اسی بات سے اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ فلاں شخص ہے کہ جس نے تمام حقوق پر عمل کر کے اللہ کا قرب نصیب کر لیا ہے۔ تو اب سبق تو ہمیں اسی جملے سے حاصل ہو جاتا ہے، انہی کلمات سے حاصل ہو جاتا ہے
کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ تو مسلمان ہو جائے بندہ، جب اللہ نے کہہ دیا کہ نماز ادا کرنی ہے، روزہ ادا کرنا ہے، حج اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو پھر بندہ مومن کو اب اس پر لازم اور ضروری فرض ہو چکا ہے کہ وہ ان احکام پر عمل کرے اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر جو شخص تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے اور مسلسل اپنے آپ کو تباہی والے معاملات سے نکال نہیں رہا، اپنی زندگی کو اس دنیا کی دلدل سے نکال نہیں رہا، تو پھر اس شخص کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ آپ کے سامنے نمازی بھی ہوں گے، حج اور عمرے بھی ادا کرنے والے ہوں گے، زکاتیں بھی، خیرات ادا کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کو دل کا اطمینان، اللہ کا قرب ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب آئیں اس آیت کا دوسرا حصہ کہ میری قرابت داروں سے محبت۔ حضور کی آل اولاد سے محبت کا تقاضا اور محبت کرنا اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا ہے، اور جو شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں سونے نبی کی آل اولاد کی نفرت ہو، بغض ہو، تو پھر اس شخص کو اللہ رب العزت جنت کا داخلہ نصیب نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارا دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اس کی کوئی اجرت لوگوں سے طلب نہیں کرنا ہے، نہ ہی تمہارا کوئی پیسہ، تمہاری دنیا دولت، نہ تمہارے رب کو ضرورت ہے، نہ تمہارے نبی کو ضرورت ہے۔ ہاں محبوب ان کو فرمائے اگر تمہارا رب تم سے کچھ چاہتا ہے تو پہلی بات کہ وہ اپنا قرب چاہتا ہے، کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، پھر اس کے بعد اس بندے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ نبی جس کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی آل اولاد سے محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ اب وہ شخص بظاہر حاجی ہو، نمازی ہو، نوافل ادا کرنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں سونے نبی کی اور اس کی آل اولاد کی نفرت ہے تو وہ تمام کی تمام عبادت اللہ رب العزت اس کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ ساری عبادت اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب تمہارے دلوں میں سونے نبی کی آل اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو حتیم کعبہ کے اندر کھڑا ہو کر، حرم صحت کے اندر کھڑا ہو کر سارا دن روزے کی حالت میں رہے، نوافل ادا کرتا رہے، حتیٰ کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ساری عمر عبادت کرتا رہے، اور وہ اس حال میں اللہ کی پاک بارگاہ میں جائے کہ اس کے دل میں سونے نبی کی آل اولاد کی نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، وہ تمام کی تمام عبادت اس کے لیے کوئی معافی کا درجہ نہیں رکھے گی۔ اب آئیں اصل موضوع کی طرف، جو میں مناسب سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حقوق العبد کے اندر آتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم جتنے یہاں حاضر ہیں بچوں کو چھوڑ کر یقیناً تمام شادی شدہ ہیں اور سب اولاد کی نعمت سے مزین ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دی ہے۔
جس گھر میں بیٹا پیدا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے گھر میں رحمت کا نزول کر دیا ہے، اور جس گھر میں اللہ رب العزت بیٹی دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے گھر میں نعمت عطا کی ہے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے پہلا حق اور تحفہ اپنے بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام خوبصورت رکھے۔ یہ حقوق الاب کے اندر آتا ہے۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام خوبصورت رکھے، اور نام ایسا رکھے کہ جس کا کوئی معنی ہو۔ ایسا نام نہ رکھے کہ جب گھر میں اللہ نے نعمت عطا کی، رحمت عطا کی، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ نام رکھو جو پہلے کسی کا نہ ہو، نہ کوئی نام لے کر آ جاؤ دنیا میں، نہ جس کا کوئی معنی ہے، نہ جس کا کوئی مفہوم بنتا ہے۔ اور ہماری پوری مائیں اور بزرگ جو ہوتی ہیں یا جو ہمارے دادا پردادا ہوتے ہیں، ان کو پھر وہ نام آتا بھی نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے دادی اور دادے کو نام یاد کروایا جاتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے سب سے پہلا حق اپنے بچوں کے لیے، اور بچوں کو تحفہ جو ماں باپ کی طرف سے سب سے پہلا ملتا ہے وہ اس کا خوبصورت نام ہوتا ہے، جو وہ شخص اپنی ساری عمر اس نام کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ اب جس بندے کا نام ہی گولو مولو شولو ہو تو پھر اس کو کس نام سے لوگ پکاریں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے نام اور تمہارے باپ داداؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب جس کا نام اچھا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے ناموں پر، اس کے انبیاء کے ناموں پر، سونے نبی کی آل اولاد کے ناموں پر نام ہوگا تو وہ تو کامیاب ہے۔ آخر میں جا کر ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا، وہ فخر کریں اپنے ناموں پر کہ جس جس بندے کا یہ نام ہے، وہ آگے جا کر انشاءاللہ حدیث بتاؤں گا۔ جس گھر میں اولاد آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برکت آتی ہے، تو یہ پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام صحیح رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دادی کو بلا لو، فلانے کو بلا لو، پیروں کو بلا لو، اور فلاں مائی کو بلا لو، وہ ایسا نے بچے نے نہ رکھے گی، یاد رکھے گا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو وہ تحفہ دے کہ جس کو وہ اپنی ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، لوگ بھی اس کو پھر اس نام سے یاد رکھتے ہیں۔ بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ موضوع سازی نارمل جو موضوع کو سا چڑی گیا تھا، نارمل موضوع نہیں ہے۔ آپ نے اسی گاؤں میں، اسی علاقے میں، اسی کائنات پر ایسے اوپرے اوپرے نام سنے ہیں کہ جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نام کا جب صحیح مطلب ہوتا ہے تو اس نام کا اثر اس بچے پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی ایسے مفتی سے، ایسے عالم سے، ایسے حافظ سے جا کر پتہ کریں کہ حضور ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، آیا اس نام میں کوئی ایسی خرابی ورابی تو نہیں ہے، اس کا معنی تو صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو اجازت دے دیں، ہاں بھائی یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ فلاں نبی کا یا فلاں نبی کے والد کا یا فلاں صحابی کا یا فلاں صحابی کے والد کا نام ہے، تو پھر وہ نام رکھ دیا جائے۔ میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں، میرا بیٹا پیدا ہوا، اللہ اس کی زندگی برکتوں والی کرے، تو میری وائف کا یہ ارادہ تھا کہ میں اس بچے کا نام عفان رکھوں گی، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابی ہونا کافی نہیں ہے،
اس نام کی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ وہ نام آیا جس صحابی کے والد کا ہے، وہ والد مسلمان تھا یا نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان جو ہے ان کے والد مسلم نہیں تھے، تو اس لیے میں نے اپنی زوجہ کو سختی سے منع کیا، نہ بھائی ہم نے نام وہ رکھنا ہے جس کا معنی بھی ہو اور کسی نیک ہستی کے ساتھ، پاکیزہ ہستی کے ساتھ نسبت بھی جڑتی ہو۔ تو پھر ہم نے اپنے بچے کا نام محمد علی رکھا۔ تو آپ بھی دیکھ لیں، اگر وائف کا ارادہ ہے کہ میں اس کا نام اوپرا سا رکھنا چاہتی ہوں تو پہلے ذرا کھنگال لیا کریں اس نام کو، ہر چیز گوگل سے جا کر نہ دیکھیں، بلکہ آپ کے علاقے میں اللہ نے مولوی پیدا کیے ہیں، حافظ پیدا کیے ہیں، آپ ان سے جا کر مشورہ کریں۔ اگر آپ نام ایویں ہی رکھ دیں گے تو پھر اس نام کی نحوست بھی اس بندے پر پڑتی ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کے لیے یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا حقیقے کا اہتمام کریں۔ بچوں کے لیے ماں باپ پر حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا حقیقہ ادا کریں۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اولاد پیدا کر کے بس بھول گئے کہ بس جمائی چھوڑے، بس کافی ہے، روٹی کھلانا پیا، پڑھانا پیا، اور کی کریے اسے، تربیت اچھی کری چھوڑی، بینک بیلنس بڑھائی دیتا ہے ایسا سے۔ ساری یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آپ وہ نہ بھی دیتے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا وہ اس کو مل کر رہے گا، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ اس کو دی یا نہیں دی۔ پھر اس کے بعد ماں باپ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ اس کو تعلیم وہ دے کہ جس تعلیم کے لیے میرے نبی اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں رک کر میں اسکول کی تعلیم سے ہرگز مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا بھی تو ضروری ہے کہ 70 سال عمر انسان کی زندگی ہو جاتی ہے لیکن اس کو نماز جنازہ کے بنیادی رکن اور سنتیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو تعلیم وہ دیں کہ جس کی بنیاد پر تم خود، ماں باپ اگر مر جائیں تو تمہارے بچے کو تمہارے خود کا جنازہ پڑھانا تو آئے۔ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے کہ وہ اپنے بچے کو نام کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور کیا کچھ عطا کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھے نام کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے اور برے نام کا برا اثر اور برا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا نام اللہ کے ناموں پر رکھو، میرے یعنی مجھ محمد کے ناموں پر رکھو، اور اب یہ مفسرین کا جملہ ہے کہ تمام ان نیک بزرگ لوگوں کے ناموں پر رکھو کہ جن کی صحبت سے تمہیں تمہارے بچے کی اس روح کو، اس نام کو، اس کے جسم کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے معاشرے میں یہ غلطی ہے کہ نام نہ رکھو جڑا پہلو کسی نے سنے ہوئے تو خاندان پہلو کسی نے نہ ہوئے، تو حضور کے خاندان میں لے کر جاؤ آپ کو۔ مولا حسین پاک کو اللہ نے بچے دیے تو ایک ہی گھر کے اندر تینوں کو علی 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 کہنا شروع کر دیا۔ چاہتے تو وہ بھی بکرے نام رکھ سکتے تھے پر انہوں نے کہا نہیں، پہلا بیٹا اللہ نے دیا تو اس کا نام آپ نے علی اکبر رکھا، یہ بڑا علی ہے۔ دوسرا بیٹا ہوا تو آپ نے اس کا نام علی اوسط رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا تو آپ نے اس کا نام علی اصغر رکھا۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی باپ کے تین بیٹے اور تینوں کا نام علی۔ تو ایک ہی جیسا نام اگر کہیں آ جائے اور ہو بھی اس کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، نبی کی آل اولاد کے ساتھ، تو اس نام کو رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اپنی بچیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، جن بچیوں کا نام
وہی مردوں والی بات ہے کہ وہ نام رکھو کہ جو پہلے کہیں نہ سنا ہو. اور آج کا معاشرہ تو یہاں تک بگڑ چکا ہے کہ ڈراموں والا نام سن کر وہ نام رکھ لیا جاتا ہے. فلاں ایکٹریس کا یہ رول تھا اور یہ نام تھا لہذا یہ رکھ دو. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نام کا مطلب ہے بھی ہے یا نہیں ہے. اب آتے ہیں جیسے قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں تاج کمپنی کا تو اس کی پہلی کاٹی پر اللہ کے نام اور آخری کاٹی پر سونے نبی کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان ناموں کو آپ چوز کریں, رکھیں, اور ہر نام کی اللہ رب العزت نے ماں نبی اور برکت بھی ظاہر کی ہوئی ہے. بالفرض کوئی بندہ جو نام نہیں رکھنے چاہیے, تھوڑے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, صرف رحمان آپ نام نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کا, کیونکہ رحمان کی صرف سونے رب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. رحمان رکھنا چاہتے ہو تو اس نام سے پہلے عبد لگاؤ, عبد الرحمان. جیسے عبد الرزاق, رازق تم نہیں رکھ سکتے, عبد الرزاق رکھو. اسی طرح خالق, عبد الخالق رکھو. یہ چند نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طرح کی بہت بڑی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. پھر وہ نام کہ جو قرآن کے اندر حروف مقطعات کے زمر میں آتے ہیں, جیسے طٰ, الف لام میم, الف لام را, ان کا معنی اور مفہوم سونا رب جانتا ہے اور اس کا نبی جانتا ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نام بھی نہ رکھو کیونکہ اس کا بھی معنی ظاہر نہیں ہے, نسبت تو ہے لیکن مفسرین نے منع فرمایا. آپ بالفرض ہمارے ایک بزرگ بھی ہیں یاسین صاحب, اب یہاں اگر انہوں نے نام رکھنا ہے تو انہوں نے نام رکھنا تھا غلام یاسین, غلام مرتضی. نام غلط نہیں ہے اور نہ ہی برا ہے, لیکن جب انسان شریعت محمدیہ کے تحت اصول اور ضوابط کے تحت نام رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے ناموں کے ساتھ ان ناموں کو شامل کرتا ہے کہ جس کی برکت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے. اب آئے وہ حدیث مبارکہ سنیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن پکارنے والا ایک پکارے گا, قم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. محمد نام کے جتنے بھی میدان محشر میں قیامت کے دن ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے پکارا ہے کیونکہ میرا نام بھی محمد ہے. تو پھر نام محمد کے اکرام کی وجہ سے اور سونے نبی کے صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا, صرف نام محمد کی برکت سے. اب یہاں پر بھی بات آپ سن لیں کہ صرف محمد نام رکھنا چاہیے, نہیں, صرف محمد بھی نہیں رکھنا چاہیے. محمد کے ساتھ علی لگا لو, عثمان لگا لو, ابو بکر لگا لو, عمر لگا لو, پہلے محمد ہو. اللہ رب العزت, یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس منبر رسول پر بیٹھ کر کہ جن جن کا نام محمد ہے, اللہ حضور جانے کائنات کے اس مبارک نام کے صدقے میں ان سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور باقیوں کے لیے بدعا نہیں ہے, باقیوں کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے. اب آئے ایک فتویٰ آپ کو سناتا ہوں. کراچی کے کچھ مولویوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ جنہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ میرے پاس 12 اماموں کی کتاب ہے کہ جن پر علی, حسن, حسین, زین العابدین, باقر, جعفر, صادق, تقی, نقی, تمام اماموں کے نام موجود ہیں. زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں جن کا نام زین العابدین ہے. انہوں نے کہا کہ زین العابدین نام نہیں رکھنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر, اور پھر آپ کو حدیث مبارکہ سنائیے کہ نبی فرماتا ہے کہ اللہ کے ناموں پر اور مجھ محمد کے ناموں پر, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھا جائے. تو بتاؤ کہ ان سونے عظیم لوگوں کے ناموں سے بڑھ کر اور دنیا میں کوئی نام ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے.
ان 12 ناموں کی برکت اگر آپ کو میں بتاؤں تو قرآن اور مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے جیب میں یہ 12 نام لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اس کو حادثاتی موت سے، اس کی گاڑی کو، اس کی کشتی کو جلنے سے اور ضائع ہونے سے محفوظ فرماتا ہے۔ میرے بٹوے میں موجود ہے، میں نے اپنے پاس یہ نام لکھ کر ہمیشہ پاس رکھتا ہوں۔ ہم نے تو ان ناموں کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ وہ مولوی کہاں سے نہ جانے اڑ کر آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کے گھرانے کے ناموں پر بھی نام نہ رکھا جائے۔ امام زین العابدین وہ ہے کہ جو وضو کرتے وقت ہاتھ اپنا پانی کے پاس لے کر جائیں تو جسم پر کپ کپی تاری ہو جائے اور جسم پر اتنا اللہ اکبر خوف طاری ہو جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور کیوں اتنا آپ خوف کھاتے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وضو کرنے کے بعد کس پاک برگاہ میں حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں؟ وہ اتنی اعلیٰ ذات، پاک ذات، اور میں زین العابدین ایک ادرسی ذات، اپنے آپ کو اتنا عاجز کہہ کر محسوس کرتے تھے۔ ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ عبادت میں جب کھڑے ہو تو شیطان سانپ کی شکل میں آ کر آپ کو تکلیف دے، بار بار ڈنگ مارنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 سے 8 دفعہ آپ کو ڈنگ مارا گیا، صرف اس لیے کہ امام زین العابدین کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے۔ نماز ختم ہونے کے بعد، عبادت ختم ہونے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ یہ شیطان تھا جو سانپ کی شکل میں آ کر تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام زین العابدین کو پاک ذات ہیں کہ جن کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کی گرمی اور تپش کی وجہ سے آپ نے اپنی نماز کو نہ توڑا، نہ قضا کیا۔ ماحول میں شور شرابہ ڈل گیا کہ امام آگ لگ گئی ہے، آپ جل جاتے۔ فرمایا دنیا کی آگ ہے، یہ کیا کہتے تھے ہمیں؟ سوچو اس آگ کے بارے میں کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مجھے وہ اللہ رب العزت کی دوزخ میں جلنے والی آگ یاد آ گئی اور دنیا کی آگ میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زین العابدین نام نہیں رکھنے چاہیے۔ کل کو وہ لوگ کہیں گے کہ امام نعوذ باللہ یزید رحمت اللہ علیہ۔ تو 2 گروہ آنے والے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں، کہ جو مولا حسین پاک کی شہادت اور مولا حسین پاک کو نعوذ باللہ غلطی پر ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ میسج یہی ہے آج کی اس نشست کا کہ میرے نبی کی اس حدیث مبارکہ کو کبھی بھی اپنی زندگیوں سے نہ نکالیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اولاد۔ جس نے بھی حضور کی آل اولاد سے اپنا دامن چھوڑا تو اس نے اپنی تباہی کا معاملہ اپنے لیے خود ہی تیار کر لیا ہے۔ کوشش کریں کہ ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام بھی اچھا رکھیں، ان کی تعلیم بھی اچھی دیں، ان کی تربیت بھی اچھی کریں، دنیا کی بھی تعلیم دیں، لیکن اتنی نہ دیں کہ وہ تمہارا جنازہ ہی پڑھنا بھول جائے، اتنی نہ دیں کہ وہ تمہارے سامنے ہی بولنا شروع ہو جائے۔ قرآن و سنت جب تمہارے گھروں میں کھلے گا، تمہاری بچیاں کھولیں گی، تمہارے بچے کھولیں گے، تو پھر ان کو ادب احترام کا پتہ چلے گا کہ قرآن ماں باپ کے بارے میں یہ کہتا ہے، قرآن بہن بھائیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، قرآن پڑوسیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے الماریوں میں، بس وہی لمحہ شروع ہوا ہماری بربادیوں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔